طويل الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 16 صفر المظفر. نمبر 1 اسلامی تاریخ. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خادم تھے. سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس نوجوان کا ذکر آیا ہے وہ یہی حضرت یوشع علیہ السلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کو نبوت ملی. قوم بنی اسرائیل کو انہی کے قیادت میں 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان طیہ سے نکال کر بیت المقدس تک پہنچایا. جب یہ قوم بیت المقدس میں داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا. تو کچھ لوگوں نے توبہ کا مذاق بنا دیا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو حکم کی خلاف ورزی کرنے اور مذاق اڑانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اناج میں برکت. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلہ مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آدھا وسق تقریباً 1 کنٹل جو مرحمت فرمائی. تو وہ شخص اور اس کی بیوی اور اس کے مہمان اس میں سے سال ہا سال کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اسے ناپ لیا تو برکت ختم ہو گئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نہ ناپتے تو ہمیشہ کھاتے رہتے اور وہ تم سب کے لیے کافی ہو جاتا. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں اذان سن کر نماز کو نہ جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے تو اس کا فعل سراسر ظلم، کفر اور نفاق ہے. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں سوتے وقت یہ دعا پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو ہاتھ کو سر کے نیچے رکھتے اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. ترجمہ اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لیجئے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت اچھا گمان رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادتوں میں سے ہے. نمبر 6 گناہ کے بارے میں کسی پر تہمت لگانا گناہ عظیم ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا. نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیا آزمائش کے لیے ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین کے اوپر تمام چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنا دیا تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیں کہ کون شخص اس میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. نمبر 8 آخرت کے بارے میں جہنم میں آگ کہاں تک جلائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل دوزخ میں سے بعض کو ٹخنوں تک آگ جلائے گی اور بعض کو گھٹنوں تک اور بعض کو کمر تک اور بعض کو ہنسلی کی ہڈی تک. نمبر 9 طب نبوی سے علاج 3 سانس میں پینے کا فائدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے ایسا کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے، تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہوتی ہے اور وہ چیزیں خوب ہضم ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کا سبب بننے والی 2 باتوں سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضرت وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یہ کہ آدمی لوگوں کے راستے میں پیشاب پیخانہ نہ کرے اور دوسرے یہ کہ ان کی سایہ دار جگہ میں ایسا کرے.